بنگلہ دیش کا جو حالیہ انقلاب ہے، اگر ہم اس پہ بھی بات کر لیں تو اس نے کس طرح جنم لیا، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، اس پہ بات ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑا عوامی ابھار ہے، یہ ایک انقلابی صورتحال ہے، انقلابی کیفیت ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش بننے کے باوجود بھی وہ ایک متبادل نظام کی طرف نہیں جا سکے۔ پہلے اس لیے نہیں جا سکے کہ عوامی لیگ تھی اور اس نے بھارت کی سامراجیت کو قبول کیا اور وہ اس کے ایک ماتحت ریاست کے طور پہ وہاں پہ ایکٹ کرنے لگے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا، اور یہ اتنا اہم فیکٹر ہے، آپ اس کو ذرا سا اور حوالوں سے بھی میں چاہوں گا کہ اس کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ عوام کے ساتھ جو کچھ بھی کرتے رہو بس چلتا ہے اور برداشت کرتی بس رہے گی۔ ان کو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان کو بھوکوں کو کھانا دے دو اور کہہ دو کہ معاشی طور پہ لوگ یہ ہو گئے اور ہم اپنا سیاسی راج برقرار رکھیں، یہ نہیں چلے گا، اور پاکستان میں یہاں بھی نہیں چلے گا۔ وہاں پہ عوامی لیگ بالآخر وہاں کی ایک ڈکٹیٹر پارٹی بن گئی۔ وہاں پہ مارشل لاء کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن نہیں ملی، اور اس لیے کہ انہوں نے ان کو وہاں سیاست اتنی مضبوط ہے کہ ان کو وہاں پہ راستہ ہی نہیں ملا۔ جو عوامی لیگ تھی وہ خود ایک ڈکٹیٹر پارٹی بن گئی۔ تو جب بھی کوئی بھی گروہ، چاہے وہ مارشل لائی گروہ ہو، چاہے وہ سول قوت ہو، جب وہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو عوام کو اس کی ڈکٹیٹرشپ قبول نہیں کرنی چاہیے۔ یہی اہل بنگال کا پوری دنیا کو پیغام تھا۔ تو وہاں پہ یہ حالات پیدا ہوئے، کرائسس پیدا ہوا، وہاں پہ سیاسی بحران پیدا ہوا، اور اس سیاسی بحران کے نتیجے میں وہ جو ایک نیچرل پولیٹیکل ریئیکشن عوام کی طرف سے آنا چاہیے تھا، وہ ایک سیلاب بلاخیز تھا، ایک بحر بیکراں تھا۔ جس طرح سے دریا جو ہے وہ بہتا ہے، دریا کی موجوں سے زیادہ بڑی موجیں وہاں پہ ہم نے انسانوں کی موجوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس وقت، اور وہ نکلے اور انہوں نے وہاں پہ عوامی لیگ کی آمریت کو وہاں پہ مسترد کر دیا۔ وہاں جو تبدیلی آئی ہے وہ انقلاب نہیں، مرجع معنوں میں یا اصطلاحی معنوں میں انقلاب نہیں، وہ سیاسی تبدیلی ہے۔ انقلاب تبھی ہوتا ہے اگر پورا کا پورا نظام جو ہے کسی اور نظام میں بدل جاتا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ شورش نے لکھا تھا اس وقت جب بنگلہ دیش وغیرہ بنا، اس نے کہا کہ یہ جو بنگالی لوگ ہیں یہ بہت جذباتی ہیں، کہنے لگے بہت جذباتی ہیں اور بڑی جلدی یہ اپنی سیاسی وفاداریت پہ، لیکن اس میں اصل ایک وجہ تھی، وہ لوگ ہیں باشعور، سیاسی طور پر ہمارے یہاں کے عوام سے کہیں زیادہ باشعور ہے، وہ فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عدم نے کہا تھا، عبدالحمید عدم کا ایک شعر ہے کہ عدم خلوص کے بندوں میں ایک ہی خامی ہے، عدم خلوص کے بندوں میں ایک ہی خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ اب وہاں جو تبدیلی آئی ہے وہ آئی ہے طلباء کے یعنی قیادت میں۔ طلباء سب سے آگے لگے ہوئے تھے، ان لوگوں نے قربانیاں بھی دیں، یعنی ظلم سہ کر وہ ظلم کے خلاف کھڑے رہے ہیں، ظلم سہتے بھی رہے، ظلم کے خلاف بھی کھڑے رہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر یونس کو جو ہے نا باہر سے بلوا کے تو بنا لیا۔ اب اس کو ایک نظم میں اگر ڈالیں گے تو فائدہ ہوگا، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ ان کی کیا تدبیر۔ دیکھیں جو علاقائی ممالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ باہمی تعلق ہونا چاہیے، غلامی نہیں ہونی چاہیے۔ اب انڈیا سے اگر انہوں نے آزادی حاصل کی ہے یا انڈیا سے اپنے تعلقات ختم کیے تو لا محالہ ان کی توجہ پاکستان کی طرف ہوگی۔ چنانچہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وفود بھی آئے گئے، اور یہ جو خارجی سطح پہ انقطاع آیا ہوا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے وہ ویزے کے لیے پولیس رپورٹ اسی طرح سمجھتے تھے جس طرح انڈیا کے لیے، ایک تو وہ ختم ہو گئی ہے۔ دوسرا انہی دنوں میں جو ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں موجود تھی، تو ان کے رویے بھی بڑے اچھے ہوئے۔ وہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس طرح انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی تھی نا، اس طرح یہ سمجھا جاتا تھا، اور باقاعدہ نفرت انگیز نعرے، اور یہ ٹیمپریچر کم ہوا، تو بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتری صرف بنگلہ دیش تک نہیں رہنی چاہیے، یہ ہمارے جو علاقائی ممالک ہیں نا، بالخصوص مسلم ممالک جو ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی ہیں ایسی باتیں جو دوری تک لے جائیں یا دشمنی تک، ان کو بھی کم کرنا چاہیے۔